مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے قزا بن خالد نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 10 یہودی احبار و علمائی مجھ پر ایمان لے آئیں تو تمام یہود مسلمان ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3941۔ حماد بن اسامہ نے بیان کیا کہ انہیں ابو عمیس نے خبر دی، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3942۔ زیاد بن ایوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو بشر جعفر نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عنایت فرمائی تھی، چنانچہ اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں، اور آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3943۔ عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کو پیشانی پر لٹکا دیتے تھے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، اور اہل کتاب بھی اپنے سروں کے بال پیشانی پر لٹکائے رہنے دیتے تھے۔ جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، آپ ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے۔ پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3944۔ حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اہل کتاب ہی تو ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3945۔